بغیر کسی تمہید کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کی نوے مولا سسائی نے پوچھا، مولا آپ کی بابا کا لقب رضا کیوں ہے؟ جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ بولنے میں کیجیے گا۔ فرمایا آپ کی بابا کا لقب رضا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کائناتی عالم میں میرا بابا وہ ہے جو عرش پر اللہ کی رضا ہے، فرش پر محمد کی رضا ہے۔ مالک آپ سب کو آباد و شان رکھے، جہاں تک آواز جا رہی ہے میرے ساتھ اسی کا شب شہادت ہے میری امام کی۔ زیادہ دیر آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا عرش پر اللہ کی رضا ہے اور فرش پر محمد کی رضا ہے۔ علی نام ہے اور لقب رضا ہے، اور شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے علی علی ہوتا ہے، چاہے 66 برس کا ہو یا 6 مہینے کا۔ باہر بھی بیٹھے مل کر آل محمد آپ سب کو آباد و شان رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ قمر بھائی ہمیشہ آپ نے معصوم جی سیدن بھائی ایک حدیث جائب سماعت کی ہے، سن رکھی ہے مخرزب کے اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ بس یہ حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ابھی آپ کو لطف آ جائے گا کہ جب پہلی مرتبہ نشاپور میرے اور آپ کے 8ویں امام گئے تو وہاں ایک مومن نے خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہوئی ہے اور رسول ممبر پر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر لگا صاحب فرمایا، وہ کہتا کہ میں رسول کے پاس گیا خواب میں نے جا کر کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، سرکار نے میری سلام کا جواب دیا۔ کلو نہ محمد ذہن میں رہے گا تو لطف آئے گا۔ کہنے لگا سرکار میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں تو کیا کوئی تبرک مجھے ملے گا؟ فرمایا سرکار کے قدموں میں ایک تشت تھا، تشت میں کچھ خرمے تھے، کل رسول نے ہاتھ بڑھایا، خرمے دیے اور میری طرف بڑھائے، کہ میں نے جو خرموں کو گنا تو تعداد 18 تھی۔ کہنے لگا میں خواب سے بیدار ہو گیا، میں نے کہا رسول کی جگہ کوئی اور خواب میں آ سکتا ہی نہیں، اور آج رسول کی مجھے زیارت ہوئی تو پتہ نہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ کون حویلی مری شاہ کی بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے خراسان کے شہنشاہ کی چوکٹ کا بوسہ لینے جانے کے لیے تیار ہے۔ جو تیار ہے وہ شہبر مودت چھاڑی، میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، لوگوں جس نے اس دور میں محمد کی زیارت کرنا ہے، موسیٰ کاظم کا بیٹا نیشاپور آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا بہت مہربانی، مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، ان مل کے گھبرائے میں تو نہیں آپ سہمت ہوتا ہوں، سیدہ میں توجہ چاہوں گا۔ کیا کہا لوگوں جس نے اس دور میں، قمر بھائی توجہ، اس دور میں محمد کی زیارت کرنا ہے، موسیٰ کاظم کا بیٹا امام علی رضا علیہ السلام فرمایا پہلی بار نیشاپور تشریف لائیں، زیارت کو آ جاؤ۔ یہ کہتے مجھے میرے خواب کی تعبیر ملنے لگی، اور کہتا بالکل ملی۔ کیوں؟ اس نے کہا جب میں پہنچا میدان نیشاپور میں تو میں نے دیکھا جمع غفیر ہے، تعداد ملتی ہے 80,000 افراد، وہاں امام کے چہرے کی زیارت کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2,000 افراد وہ تھے جو کاغذ قلم نواد لائے تھے کہ امام جو حدیث صادر کریں گے وہ بیان ہوگی۔ وہ کہتا میں نے جب دیکھا تو ممبر پر امام تشریف رکھتے ہیں، کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ میرے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ میرے صاحب مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا۔ یہ کہتا مولا کے قدموں میں تشت تھا، تشت میں خرمے تھے، کہ میں مولا کے قریب گیا، میں نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم۔ جو بولے گا اس کا ہاتھ امام کی ذریعے سے مت ہوگا۔ اس نے کہا میں نے سلطان عرب والعجم کو سلام کیا تو مجھے خواب کی تعبیر ملی، کہ میں نے دیکھا مولا کے قدموں میں تشت، تشت پہ خرمے۔ میں نے کہا مولا کوئی تبرک ملے گا؟ کہ امام جھکے، تشت میں سے خرمے نکالے، مجھے دیے، میں نے جو گنے تو تعداد 18 تھی۔ کہتا میں نے تعبیر لینے کے لیے امام سے کہا مولا 2-4 خرمے اور ملیں گے؟ امام نے
मुस्कुराते का रात को अगर ख्वाब में रहने दे दिए ये वक्त है कि उस नबी मासूम फरमाते कि हमारी फजीलत सुनते हुए तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए तो समझ लो कि हम में से कोई ना कोई तुम्हारी बस में मौजूद है। उस नबी अपने लिए भी दुआ मांगा करे, अपने आयजा अकरमा के लिए दुआ मांगा करे। फरमाया रात को ख्वाब में फरमाया अगर नाना ने ज्यादा दिए होते तो फिर मैं भी देता। अब आप सबके बेदार है और मुल्ताना ज़दारी के जरिए लाइव पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मालूम नहीं कौन कहाँ बैठकर और किस अंदाज में सुन रहा है जो शब शहादत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। अच्छा यकीनन आले मोहम्मद कहते ही उसे हैं कि जो बंदे के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करे। मोमिन ख्वाब में करबला देखता है, इमाम कहता है कि तुम शायर हुसैन बन गए। अगले पिछले एक जुमला मैं आपके मिजाज का कहना चाहता हूँ, कहना लेकर कहें मेरे भाई के नाम कबर से नबी साहब से लेकर आखिरी बंदे तक वो तो सबकी तवज्जो बता देना। शायद भाई 2000 अफराद शादी कागज कलम दबात लेकर खड़े हैं, इमाम के चेहरे पर नकाब है। 80,000 अफराद ने कहा मौला जरा चेहरे से नकाब हटाएंगे। इमाम ने कहा वजह कहने लगे एक वक्त में मुस्तफा को भी देखना है। अल्लाह अगर जाके जितनी देर पढ़ना है इसी ईमान की फजीलत सुनाना है। फरमाया एक वक्त में मुस्तफा को भी देखना है, मुर्तजा को भी देखना है। लुत्फ लीजिएगा। मौला ने चेहरे से नकाब हटाई। अब मुझे खबर नहीं कि इनका चेहरा देखकर लोगों को तौहीद क्यों याद आती है। जो है आपको सलामत रखे। हाशिम और दीगर जितने भी नौजवान दोस्तों ने ये फर्जियत बिछाई है, मालिक उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। यानी इधर इमाम के चेहरे से नकाब हटी, नौजवान दोस्त बैठे, देखने वाले ने देखते साथी का सुभान अल्लाह। आप सब बोलेंगे तो आएगा। उसके बाद 2000 अफराद जो कागज कलम दबात लाए थे। एक इशारा करना है, अगर तारीख आपके जहन में है तो लुत्फ आ जाएगा। 2000 अफराद जब सब कागज कलम दबात लेकर खड़े और कहेंगे फतह रसूल लबों से कोई हदीस सादिर कीजिए ताकि हम उसे लिखें और हमारी आने वाली नस्लें उस पर अमल करें और वो जन्नत में चले जाएं। पता नहीं मैं दोबारा जुमला दोहराऊंगा और फिर देखूंगा कि कितने अजहान हैं जो मेरा साथ देंगे। कहने के फजल रसूल अपने लबों से हदीस सादिर कीजिए ताकि हम लिखें, लोग पढ़ें, अमल करें और उनकी नस्लें समझ जाए। इमाम ने कहा लेकर क्या आए हो? क्या कागज कलम दबात? बस इमाम ने मदीने की तरफ देखे कहा नाना अगर कल वाले भी कागज कलम दबात जो भाइयों ने नवाबा के उन हाथों की खैरों को 14 की मदा में बुलंद होते। इतना बड़ा इज्तिमा बैठा है, जो चाहता है कि इसी साल उसका हाथ खुरासान के शहंशाह की सरी से मस हो, जितनी ताकत दी है हाथ बुलंद करके जो है आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद उन हाथों की खैर करे जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। मौला ने फरमाया क्या चाहते हो? क्या कहने
बड़ी मेहरबानी। अच्छा चलो मैं दोबारा कह देता हूँ कि सुने, फिर मैं नाना अगर कल वालों ने भी आपको कागज कलम दबा तो दिया होता तो सबकी नस्लें समझ जाती। वहां इमाम ने जो हदीस सादिर की थी, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, फरमाया शर्त हा व अना मिन शुरूतिहा, फरमाया इस्लाम में दाखिल होने की शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह है, और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की भी शराइत है, उनमें से एक मैं हूँ। तो नहीं ऐसा बात मौला, आप तो जिन्होंने यानी आठवें इमाम से साहिब ने पूछा था ना कि मौला आपका हुक्मदार जन्नत में जाएगा, पता नहीं कौन बोलेगा और कितना बोलेगा, मौला आपका हुक्मदार जन्नत में जाएगा। इमाम ने कहा अगर हमारा हुक्मदार जन्नत में ना गया तो फिर कौन जाएगा? नहीं, जिसे बोलना आता है मजलिस हुसैन में वो मेरा साथ दे। अगर थकावट नहीं है तो फिर बोलिएगा जरूर। क्या कहा? हमारा हुक्मदार शायद भाई जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? कहने का अगर वो गुनाहगार हो फिर थके तो छोड़ दो। कहने का आठवें इमाम से कि मौला अगर वो गुनाहगार हो, इमाम ने कहा क्या हुआ? शफाअत करने वाले जो हम हैं। नहीं, अगर मैं जल्दी करूं तो आप भी जल्दी कीजिएगा। कहने का मौला अगर गुनाहगार हो, फरमाया तो मोमिन के गुनाहों का कफारा खुदा दुनिया में ही अदा करवा देता है। कहने का कैसे? फरमाया उस पर माल की सख्ती लेकर। कहने का मौला अगर फिर भी गुनाह बचते हो, मौला फरमाता अल्लाह उसे औलाद के इम्तिहान में डाल देगा, पता नहीं कौन कितना बोलेगा। कहने का मौला फिर भी गुनाह बचते हो, फरमाया अल्लाह उस पर बीमारी दे देगा। कहने का मौला फिर भी गुनाह बचते हो, फरमाया अल्लाह उस पर मौत की सख्ती को सख्त कर देगा। कहने का मौला फिर भी गुनाह बचते हो, फरमाया बाकी का मामला आलम बरज़ख में तय हो जाएगा। कहने का मौला फिर भी गुनाह बचते हो, बस ये कहना था क्या खुरासान के शहंशाह सुल्तान अरब व अजम का चेहरा जलाल में आ गया। इमाम ने कहा जो तू चाहता है वो कभी नहीं होगा। उन हाथों की खैरों के दौलत जो हाथ खड़े हैं हुसैन का जिक्र है, ये अली का जिक्र है, ये हुसैन का जिक्र है, ये अली का जिक्र है जो आपको पाँव पर खड़ा होने पर मजबूर कर देता है। मोमिन की यही तो परवाज़ है कि जो आप मजलिस में खड़े हो जाते हैं ना, इसे कभी ये ना समझेगा कि ये कोई जाया जा रहा है। ये तैयारी है कि पता नहीं इसी तरह खड़े हो और नजिस का जान काबा की छत पर आकर कह दे कि मैं आ गया। उसको एक कदम हवेली में होगा तो दूसरा बैतुल्ला में होगा। जमाने का इमाम आएगा, फिर क्या सल्फी और क्या सैफी सबको पकड़ के खड़ा होकर कहने करके बनेगा। अब बताओ कि अली क्या रुक गया रुदा से और साफे अली कहते हुए क्यों झिझकता है अली को तू अली कहते हुए, जब उसे मौला कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है? अली हक 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 जो है आप सारे घबराए
چلیے اگر آپ نے 4 مصرے سنائے ہیں تو پھر آپ میری عادت سے باقی میں شاہد بھائی کہ 2 مصرے میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے؟ اس لیے کہ علی کا نام ہضم ہی اس کو ہوتا ہے جس کے خون میں طہارت ہو، جس کے خون میں شرافت ہو. علی کا نام ہر کوئی لے سکتا ہی نہیں. علی کا نام لینے کے لیے خون کی طہارت ضروری ہے. اسی لیے تو جب خداوند سکرمی نویس نے علی کا خطبہ پڑھا کہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے کہا تھا دنیا والوں جانتے نہیں میں علی کون ہوں. آؤ آج میں تمہیں بتاؤں. آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی، نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار میں نے کیا، یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا، موسیٰ کو عصا کا موزہ میں نے دیا، معراج کی رات پردے میں میں بولا، عزت کی رات بستر پہ میں سویا. حضرت امیر علی سے دیکھا کسی کا گزارا علی کے بغیر نہیں، تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا خورشید فلک عکس تورے تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج ہے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. تو فرق ادا کسی نے رکھے بڑی مہربانی جناب ہے. میں نے مالک آپ کو سلامت رکھے. ممبر ہے تو پھر ممبر کا حق تو ادا کرنا ہے. ممبر دیا آل محمد نے اپنا حق بیان کرنے کے لیے ہے. سدا بادشاہی حسین کی ہے، خورشید فلک عکس تورے تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے. اللہ بہت بڑی مہربانی جناب. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. اور اسی طرح کو دیکھیے آپ اچھا چلو پھر اگر سننے پر دل ہے تو جب محمود نے امام کو دربار میں پہلی بار بلایا نا، اب بات وہ ہے کہ جو ہر وقت علی حق کی صدا ہے، اگر تھکے نہیں ہیں تو آگے لے کر چلوں گا. جب پہلی مرتبہ امام رضا کو مامون نے اپنے دربار میں بلایا، ساری بات چھوڑ دی، وقت کافی ہو چکا، ابھی بات بھی سکتے بھی ہیں، آپ نے ساری رات اداداری بھی کرنی ہے، بس آج کا فضائل کا یہ جملہ سماعت کیجیے گا. امام کو جب بلائے نا مامون نے اور امام آئے اور پھر علی آتا ہے. نہیں میں نے جلدی کی ہے سیدن بھائی سناؤ بات. مامون نے اپنے حواریوں سے کہا مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ جب شیعوں کا امام علی رضا علیہ السلام میرے دربار میں آئے تو لوگ کوئی میں ان کی توہین کروں. اس نے کہا یہ ریشم کے پردے دربار میں لٹکائے ہوئے نا، یہ جب تیرا کوئی بھی مہمان آتا ہے تو خدام کو اپنے خادموں کو اشارہ کرتا ہے کہ پردے ہٹاؤ، مہمان کی شان بڑھتی ہے. اس نے کہا تو اپنے غلاموں کو بٹھا دینا، جب شیعوں کا امام آئے گا نا وہ جب اپنے ہاتھوں سے پردہ ہٹائے گا پتہ نہیں کون بولے گا. اس نے کہا وہاں وہ سمجھ جائے گا کہ معاذ اللہ میری توہین کر رہا ہے. میں کہوں گا کہنے والے بھی جاہل تھے، سننے والا بھی جاہل تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ علی علی ہوتا ہے، اور اگر علی آنے پہ تل جائے تو کعبہ کی دیوار بھی راستہ نہیں ہوتا. علی آنے پہ تل جائے بولو تو پھر بیت اللہ کی دیوار میں راستہ نہیں روکتی. امام آئے، دیکھنے والے نے امام کو دیکھا اور پھر طنز کیا. یاد رکھیے مشورہ ہے اور مفت ہے، مفت مشورہ. ویسے تو لوگ پیسے والا مشورہ مانگتے ہیں، لیکن چلی کبھی کبھی مجلس حسین یہ جو آئے ہیں نا اس لیے مفت مشورہ. وہ مفت مشورہ یہ ہے کہ کبھی آل محمد کو چھیڑو نہیں. ہاں کسی بھی صورت میں آل محمد کو چھیڑو نہیں. اگر نہیں چھیڑا تو یہ کچھ نہیں کہتے، اور اگر چھیڑ دیا تو پھر کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. نہیں سمجھا صاحبان، نہیں سمجھا صاحبان. بھئی اگر کسی نے کچھ نہیں کہا یہ بھی چپ ہے، اور اگر ذرا سا کسی نے چھیڑ دیا
تو پھر کچھ چھوڑتے نہیں. اب یہ مجھے مجبور کرے کہ میں نے مثال دوں کہ کسی نے چھیڑا ہو تو پھر انہوں نے نہ چھوڑا ہو. کسی نے کسی دربار میں علی کے بیٹے حسن کو چھیڑا تھا تو حسن نے اسے کہا تھا سب کے سامنے نہیں, ماں کا کردار میرے کان میں بتا. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. نتیجہ لیجیے. یہ بات بیٹھک میں ہوتی تو میں آپ کو اور کھول کے بتاتا ہوں. تھوڑا سا پردے میں بتا دوں. علی علیہ السلام نے کہا جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس کا گھر خراب ہوا. آپ گھر جا کر سوچے گا. فرمایا جس نے ہم سے دشمنی رکھی اس کا گھر خراب ہوا. اور مولانا کا ہاتھ کنگن کو عارضی کیا آزمانا ہو تو آج ہی کر کے دیکھ لے. تو امام رضا علیہ السلام جیسے ہی دربار میں آئے, دیکھنے والے نے دیکھا اور تنزل کہا مامون یہ آنے والا کون ہے؟ بس امام چھیڑ دیا. امام نے اس کی طرف دیکھا. امام نے کہا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ لطف آ جائے گا. میرے بھائیوں نے اتنی محبت سے یہ فرش عذاب بچھائی ہے تو پھر لطف لیجئے. امام نے کہا پہلے تو بتا کہ تو کون ہے؟ کہنے گا میں مسلمان ہوں. ایک لمحے کی خاموشی اور پھر علی کی صدا میں مسلمان ہوں. امام نے کہا اچھا مسلمان ہے, آج توجہ. کہنے گا نماز پڑھتا ہے؟ کہنے گا جی پڑھتا ہوں. امام نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ تھوڑا سا رولا ملتان لکھنؤ ثانی ہے, یہاں بھی چپ رہیں گے تو پھر کون بولے گا؟ فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ کہنے گا پڑھتا ہوں. امام نے کہا نماز کیا پڑھتا ہے؟ کہنے گا سورہ حمد پڑھتا ہوں. امام نے کہا اور کیا پڑھتا ہے؟ کہنے گا سورہ قدر پڑھتا ہوں. امام نے کہا لعنت ہو تجھ پہ, مسلمان بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سورہ حمد بھی پڑھتا ہے, سورہ قدر بھی پڑھتا ہے, اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ نماز بھی پڑھتا ہے, سورہ حمد بھی پڑھتا ہے, سورہ قدر بھی پڑھتا ہے, اب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ یقیناً اس لیے امام نے کہا, امام نے گواہی کی تو بات ہی نہیں کی. امام نے تو کہا پہلے بتا پڑھتا کیا ہے؟ کہنے گا سورہ حمد, سورہ قدر. امام نے کہا پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے اس سے پہلے منبر سے اگلی بات نہیں کی, لیکن آپ مجبور کرے تو سن لے. اس نے کہا یہ سورہ حمد سے یا سورہ قدر سے کیسے پتا چلے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا چپ, یہ جو نماز میں الحمد میں تو لفظ الحمد پڑھتا ہے, یہ سب سے پہلے میرے دادا ابو طالب نے کہا. تو نہیں ہے, اور اگلی بات تو بڑی معروف ہے. فرمایا الحمد, میرے دادا نے کہا. بسم اللہ بے کا نقطہ, میرا دادا علی. فرمایا سورہ قدر ڈھونڈنا, ما ادراک ما لیلۃ القدر. فرمایا وہ ہے میری دادی. اللہ بہت مہربانی, بہت مہربانی. وہاں امام نے 3 جملے کہے, سنا دوں؟ آپ کی آنکھیں مجھے اس طرف لے جانے کو مجبور کر رہی ہے, لیکن ایک لمحہ سنیے. امام نے کہا کیا جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ سن, میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے. ساتھ دیجیے گا, ساتھ دیجیے گا, ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا کوئی اصغر بھائی دل نہیں ہے. اگلا جملہ کہوں, فرمایا میرا بابا اس کا چہرہ ہے.
अब तो आप सबको बोलना पड़ेगा, आप सबको बोलना पड़ेगा। फरमाया मेरा दादा उसका चेहरा है जिसका कोई चेहरा नहीं है। सैयद मैं अगला जुमला कह दूं, कमर भाई अगला जुमला कह दूं। फरमाया मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका कोई दिल नहीं, मेरा बाबा उसका चेहरा है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क़यामत के दिन हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा जो जलाल वाला भी है और इज्जत वाला भी है। आप में से कौन है जो नहीं जानता जिसका चेहरा हो उसके बाजू होते हैं, जिसके बाजू हो उसका बदन होता है, जिसका बदन हो वो अल्लाह नहीं होता। अब आपकी मर्जी, चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो या अल्लाह का चेहरा तलाश करो। जो है आप सब लोग या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो या अल्लाह का चेहरा तलाश करो। पर मैं मेरा नाना डॉक्टर साहब उसके दिल में रहता है जिसका कोई दिल नहीं, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका कोई चेहरा नहीं। तो मैं मेरी माँ उसका पर्दा है जिसका कोई पर्दा नहीं। खुदा की कसम बिल्ला चाह तो सुना 29-30 मिनट होके पढ़ते और मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बात ये शुरू की। और ये भी अली की बेटी के दरवाजे पर आप जानते हैं जाकर मांगता हूँ नजफ अशरफ शहनशाह नजफ की चौखट पर जब भी रखता हूँ तो यही कहता हूँ मौला अपना मजा खान बनाया तो फिर बोर होने वाला खतीब न बनाना। तो लोग ये कहेंगे 2 मिनट और पढ़ता तो और लोग आता। तो ये अताई शाह नजफ है, मेरा अपना कोई जाती कमाल है ही नहीं, लक़ब है ज़ामिने आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की तरफ से जमानत देने का। क्या बात है, क्या बात है। बुलंद से बुलंदतर सलावत। बस तैयारी कीजिए। 2 वैसे तो जो वास्ता 2 ये इमाम पूरा करता है। मकरूज हो ना अगर तो कभी इसी इमाम से अपने कर्ज की अदायगी की दुआ मांग के ना। जिसके हरम में एक फिरोजा लगा हुआ है और उसकी कीमत लोग कहते आदि कायनात है। कितना सही है वो इमाम, बोलिए, कि जिसकी हुकूमत भी मकरूज हो। और सखावत की इंतहा यह है, मीडिया पर आप भी देखते रहे हम भी देखते रहे कि कोरोना के दौर में मुल्क ईरान में लोग मुफ्त दुकान पर जाते थे और सामान लेकर आते थे। जब लोगों के हालात बेहतर हुए तो लोग वहां पर वापस गए। दुकानदारों का मेरा बिल बनाओ, वो जो मैं 2-3 माह तुमसे सामान खरीदता था आज मेरे पास पैसे देता हूँ। तो वो स्लिप दिखाता था, उसने कहा जाओ खजाना इमाम रिजा से तुम्हारा कर्ज अदा हो गया। तो फिर पूछिए इतना करीम इतना मौला। 2 वास्ते ऐसे हैं जो ये रद्द नहीं करता। पहला वास्ता सुल्तान करबला का, जो इस इमाम को कहना मौला आपको आपके दादा हुसैन का वास्ता। और सजदे में मैं इमाम की हदीस सुनाऊं आपको। शायद भाई मेरे आखिरी इमाम फरमाते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक मेरे दादा हुसैन के रोजे की जाली नहीं चूम सकता जब तक मैं रिजा इजाजत ना दे। इस इमाम से सवारी मांगा करें। करबला वाले शहंशाह क्या काफी देर से तैयार बैठे, शबे शहादत है। पहला वास्ता सुल्तान करबला। दूसरा वास्ता 2016 में यूट्यूब पर भी मुझे ये है कि एक 16 साला मासूर बच्ची को सहने शिफा में, इमाम के सहन में मासूर बच्ची को शिफा मिला, ठीक हो गई। खुद दाम उसको लेकर आए, लोग उसके पीछे पीछे भागे। बच्ची ने फौरन कहा कि मेरे बाबा को बुलाओ। इसका बाबा आया, उसने अपनी बेटी को देख के कहा बेटी ठीक हो गई? उसने कहा बेटी तुझे शिफा देने कौन आया? उसने कहा मेरा इमाम आया। उसने कहा इमाम ने जब तुझे कोई शिफा दी तो कुछ कहा? बच्ची ने रोकर कहा मेरे इमाम ने कहा कि अपने बाबा से कहना अब तो तुम जाकर मेरा शिफा नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोग हैं, मुझे मालूम है। अल्लाह अल्लाह अजरों को बदलना
مولا اس گریا پر میں دوبارہ پڑھ تو نوکری جو ہی ہے میرے امام کی. کیا کہا اب تو تم جا کر میری بہن سے شکوہ نہیں کرے گا. اس کا باپ زاروں کی نال ہونے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہر سال اسے امام کے پاس لاتا تھا, اس بار میں نے جب اسے امام کے روزے کی جانب سے باندھا نا تو میں نے کہا مولا اب یہ جوان ہو گئی, مولا اگر اسے اس بار تو نے شفا نہ دی تو میں تم جا کر آپ کی بہن سے شکوا کروں گا کہ سلطان عرب والعجم کے حرم سے میری بیٹی کو شفا نہ ملی. بس یہ کہنا تھا. اس نے کہا مولا مجھے معاف کرنا, اتنا بڑا واسطہ معصومہ قوم کا, اور یہی وجہ ہے کہ کسی نے امام کا حرم دے کر کہا تھا تجھے سلطان عرب والعجم کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الوطن. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیاری کیجئے ماتمی عزادارو, آئیے روئیں اور پرسا دے اس بی بی فاطمہ معصوم قم کو کہ جس کے بارے میں معصومین نے کہا کہ جب تک تمہیں جنت البقیع میں بطول کی قبر نہ ملے اس وقت تک جو قم گیا اسے سیدہ کی زیارت کا ثواب ملے گا. آؤ اس بی بی کو پرسا دینے کے لیے عالم خواب میں کسی نے ایمان سے کہا مولا اتنی تیری شاہی ہے, حکومت تیری مقروض ہے, مولا یہ غریب الغربا کیوں کہلواتا ہے؟ امام نے خواب میں آ کر کہا اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود غریب الغربا اس لیے کہلواتا ہوں وطن میں جس کی 18 بہنیں ہوں اور جنازے کے بعد اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روتے آؤ اللہ, مولا آپ کے گریہ کو بلند کرے, مالک ان آنکھوں پر رحم کرے جو شبیر کے بیٹے کے غم میں رو رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری توقع سے بڑھ کر آپ نے مصائب کا استقبال کیا. بس دو کے دو آج کے جملے سنا دیں, اسی پہ تابوت آئے گا, کاندھا بھی دینا اور رونا بھی. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ابو سند روایت کرتا ہے جو امام رضا کے قید خانے کا دربان تھا, وہ کہتا ہے کہ جب امام کی شہادت کی شب آئی نا تو کہتا میں جب امام سے ملنے آیا, اللہ کرے میں جملہ سمجھا دوں, میں خود سید ہوں کھول کر نہیں پڑھوں گا, یہ جملہ پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں کے لیے ہے جو رات کے اس پہر میں خراسان کے شہنشاہ کا ماتم کرنے آئی ہیں. پتہ نہیں کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں, ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا. ابو سند آیا, امام نے کہا آج میری آخری رات ہے اور تو نے آنے میں دیر کر دی. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا باہر بلا کا طوفان ہے, مولا بجلی چمک رہی ہے, بادل گرج رہا ہے, مولا اس لمحے کسی مرد کا گھر سے باہر آنا بڑا مشکل ہے. یہ کہنا تھا عزادارو, یہ میرا ایمان زاروں کی تعلق. ابو سند نے کہا کیوں ہوتا ہے؟ کہا ذرا میری دو انگلیوں میں دیکھ. اب جو ابو سند نے دیکھا ماتم کرنے لگا. امام نے کہا کیا دیکھا؟ مولا قم کی پہاڑیاں ہے, ایک بی بی ہے جو کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے, رو رو کے کہتی ہے بھیا رضا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روتے آؤ دادارو, کرتے آؤ ماتم. بھیا رضا مرنے میں جلدی نہیں کرنی, میں تیری محبت میں مدینہ چھوڑ کے قم کی پہاڑیوں تک پہنچ گئی. بس رونے والوں, مامون نے امام کو سنا نا انگوروں میں زہر دیا, کہنے لگا کھائیے. اب اگر ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھنا. امام نے شاید پہلا انگور کا دانہ اٹھایا, رکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا اور کھائے. امام نے کہا جب تیرا ایک دانے سے کام ہو گیا تو بار بار ہمیں زہر کیوں کھلاتا ہے؟ یہ کہہ کر امام نے رو کر ایک جملہ کہا تھا. امام نے کہا تو نے زہر انگور میں ملا کر ہمیں کھلانے کا تکلف کیا, ہم تو اسی دن مر گئے تھے جب ہماری دادیاں شام کے بازاروں میں شرابی کے درباروں میں پتھر کھاتی رہی اور رو کر کہتی رہی نہ مارو, ہم محبت کی نوازیاں. رونے والوں, اس شہنشاہ کا جب جنازہ اٹھا ایک آواز آئی مجھے
कैदी था जो